یعنی ان کی کمٹمنٹ تھی فضل الرحمان صاحب سے، وہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ آخری دن تک وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نوٹیفکیشن پہلے کر دیں منصور علی شاہ صاحب کا ایز چیف جسٹس۔ اب سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 3 ٹاپ اس وقت سینئر ججز تھے، گورنمنٹ کی یہ تینوں چوائس نہیں تھے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب کوئی چوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی شدید مخالف ہے، یہ تو فارغ ہو گیا، اور یہ دوسرے والا بھی ایسے ہی ہے، چلیں یہ شاید مخالفت ہماری کم کرے گا، جو گورنمنٹ کا مائنڈ تھا اس حوالے سے میں سنتا بھی رہا ہوں نا، یہ کہتے رہے کہ یہ ایک جیسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، انپریڈکٹیبل بھی ہیں۔ یحییٰ فریدی صاحب بالکل ٹھیک ہے، منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنا کے ان وے گورنمنٹ نے اپنی حکومت بچا لی، انہوں نے یہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ شاید فارم 47، کیونکہ فارم 47 کے سہولت کار تو اللہ کے فضل سے 25 کو ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں، اور وہ آئین اور جمہوریت اور پارلیمنٹ پہ اتنا یقین رکھتے تھے کہ انہیں جب کوئی محسوس بھی ہو جاتا تھا، کہیں سے بو بھی آ جاتی تھی کہ یہ کوئی ترمیم کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ، تو پوری سہولت کاری کرتے تھے۔ پروسیجر وہ جو ہے پریکٹس ایکٹ آپ کے سامنے ہے، ان کے جمہوریت کی وہ خواہش پہ بنایا گیا تھا، پھر انہی کی خواہش پہ اس کو بدل دیا گیا، کیونکہ وہ پھر جمہوریت کی خواہش ان کی ختم ہو چکی تھی اس وقت۔ تو وہ تو ایک پارٹی کے لیے وہ شاید بہت بڑے کام کر گئے ہیں، بلاول صاحب بہت تعریف کر رہے تھے۔ میں ایک ہی چیز کہتا ہوتا تھا اس وقت بھی جب وہ بیٹھے ہوتے تھے کسی عدالت میں، کہ جج کو باعث نظر آ جائے مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا، کوئی چیف جسٹس اگر باعث نظر آئے گا نا کسی حوالے سے تو مجھے اس سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ مجھے اس سے انصاف ہونے کی توقع نہیں رہتی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو پہلے ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کا بنا کے بیٹھا ہوا ذہن کہ اس کو تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، اور شاید بیک آف مائنڈ وہی صدارتی ریفرنس ہوگا، اور وہ بھی وہ جو صدارتی ریفرنس آیا تھا قاضی صاحب کی جو درخواست مسترد کرنے والوں میں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی تھے۔ مطلب وہ اس وقت یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ قاضی صاحب کے خلاف تھی تو اس لیے شاید وہ کسی کے ذہن میں ہے کہ جی کوئی سافٹ کارنر ہوگا یا اپروچ ہوئے ہوں گے، لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک فیصلہ انہوں نے، وہ جب اس بینچ میں تھے جنرل مشرف والے میں، تو انہوں نے ان کے آئی ڈی کارڈز وغیرہ بلاک کروا دیے تھے۔ پھر جب پی ٹی آئی نے چڑھائی کی اسلام آباد پہ تو باقی چاروں ججوں نے اس کو بری کر دیا تھا اس میں کہ جی کوئی ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے ان کا اختلافی نوٹ تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ کمٹمنٹ کے بعد انہوں نے اس طرح کیا ہے، تو اس لیے وہ کسی کے حوالے سے بھی پروٹیکٹیبل تو نہیں ہو سکتے۔ یہ جو میں نے 3-4 فیصلے آپ کو اور ان میں جو شرکت تھی ان کی اس حوالے سے جو بات کی ہے، تو شیخی تو گورنمنٹ بھی رہے گی، لیکن جو اصل چیز گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے وہ ہے آئینی بینچ، تو وہ جو ان کی خواہش ہے وہ وہاں پوری کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ۔ تو اب بہرحال یہ ڈیوائیڈ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی تھی جو سپریم کورٹ میں، فوری طور پہ تو مجھے کم ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ بڑا اچھا ہے کہ وہ آج منصور علی شاہ صاحب چونکہ سینئر ہیں ان کے چیمبر میں بھی گئے، باقی لوگوں نے آ کے انہیں مبارک دی، تو اچھا ہے ایک جج کا ان کا آغاز اچھا ہو جانا چاہیے۔ کسی کو اس طرح سے کوئی وہ استعفیٰ دے کے بھی چلا جاتا، ریٹائرمنٹ لے کے بھی چلا جاتا تو وہ بات ٹھیک نہ ہوتی۔ میرے خیال میں کہ آغاز اچھا ہے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اور ظاہر ہے الٹیمیٹلی تو یہی ہے جو گول اور جو خواہش ہے اور یہ امید ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ ایسے فیصلے کرنا شروع ہو جائے کہ جس پہ ہر بندہ کہے کہ آمین، یہ بڑا اچھا فیصلہ، بڑا اچھا۔ جی فیصل صاحب، میں ایک تقریب میں فیض احمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پاکستان کے مستقبل پہ گفتگو ہو رہی تھی، کسی نے کہا کہ انارکی پھیلے گی، کسی نے کہا انتشار پھیلے گا، کسی نے کہا خون خرابہ ہوگا، کسی نے اسی طرح کی باتیں کی، ملک تقسیم ہو جائے گا فلاں ڈم کا۔ تو فیض صاحب نے بڑا تاریخی جواب دیا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ خراب صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ان سے پوچھا بھائی وہ کیسے؟ انہیں لگتا ہے پاکستان ایسے ہی چلے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ایسے ہی چلے گا، تو آپ اس میں مزید جو ہے نا خرابی، اور یہ جتنی خرابی ہے نا اس کو آپ سمجھیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن عدلیہ جو ہے نا، جو عامر صاحب بات کہہ رہے ہیں نا وہ 100% درست ہے۔ اس عدلیہ کا جو ہے نا وہ احتساب ہونا چاہیے۔ آپ اگر چودھری افتخار سے لے کے آپ شروع ہو جائیں، ثاقب نثار، جسٹس گلزار، جتنے بھی چیف جسٹس آئے وہ اچھی روایتیں قائم کر کے نہیں گئے،
ان کے حوالے سے قوم کو یہ امید نہیں ہوئی کہ یہ جو ہے ملک میں ان کے آنے سے جو ہے وہ انصاف ہو، بلکہ ان کے فیصلے جو ہے وہ اس معاشرے میں، ریاست میں بے چینی کا سبب بنے، اس میں کوئی جو ہے وہ شک کی بات نہیں ہے۔ موجودہ چیف جسٹس کے بارے میں 25 کے بعد بات کر لیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو، فی الحال تو رہنی دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہوا، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ان کے نہیں ہوا، لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت یہ جو آئینی اصلاحات یا عدالتی اصلاحات جن کو نام دیا گیا یا عدالتی اصلاحات آئی ہیں، کیا یہ ملک میں انصاف کے لیے آئی ہیں؟ کیا ملک میں اس لیے آئی ہیں کہ جو عدالتوں کے میں انصاف ختم ہو گیا تھا اور دنیا میں جو پاکستان کا عدالتی نظام تھا وہ آخری نمبر پر تھا، اس کو اوپر لایا جائے؟ یا جو ججز جو ہیں وہ جس طرح وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ایجنٹ بن گئے تھے اس طرح لایا جائے؟ یا کرپشن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آسمانوں میں ہو گئی تھی، جسٹس چودھری افتخار جس کے لیے پوری قوم سڑکوں پر آ گئی تھی، آخر میں وہ اپنے بیٹے سے جو ہے وہ دھندا کروا رہے تھے، ایک ریکارڈ کی بات ہے۔ یہ تو اس ملک کے اندر ہوا ہے کہ جس کے لیے قوم نے اتنی بڑی جو ہے قربانی دی تھی۔ تو لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیا اس ملک کے اندر انصاف لانے کے لیے ہوا ہے؟ نہیں، اگر ہم یہ مان بھی لیں تو یہ وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں خدشہ تھا کہ یہ آ کے جو ہے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، یہ فارم 47 کھول دیں گے۔ ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ جو صحیح کام بھی کیا ہے، ایسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی ریکارڈنگ ہے، ہوگی ریکارڈنگ، ہو سکتا ہے فارم 47 کھول، تو انہوں نے یہ باتیں کیوں کی؟ انہوں نے خود جو ہے اپنے اس فیصلے کو جو ہے وہ متنازع جو ہے وہ کیوں بنایا؟ اگر فارم 47 اگر کوئی کھول بھی دے گا تو اس کا پھر خوف کیوں ہے؟ اس ملک میں فارم 47 ایک وہ چیز ہے جس کا ملک کے 24 کروڑ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جی، ہم اپنی مرضی کا اس میں سچ بول لیتے ہیں، اپنی مرضی کا اس میں جو ہے وہ جھوٹ بول لیتے ہیں، جس کی جو سوچ ہے اس کے مطابق وہ جو ہے وہ گفتگو کر لیتا ہے، اپنی رائے دے دیتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے اگر عدلیہ بات کرے اس کو آپ بولیں بھائی نہیں، یہ تو پھر آپ کسی پارٹی سیٹ اپ میں چل رہے ہیں، تو بس عدالتوں کو اس کو کنٹرول کرنا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ لیکن نون لیگ کو یہ دعا کرنی چاہیے اور اس بات پہ جو ہے بڑی زیادہ خواہش بھی کرنی چاہیے کہ یہ نئی عدالتی اصلاحات ہیں یا مستقبل میں جو ہے وہ اس کے گلے ہی نہ پڑ جائیں، کہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ ماضی کی روایتیں جو یہی رہی ہیں۔ صرف آپ چودھری افتخار کی مثال لے لیں، اس وقت چودھری افتخار کی سب سے زیادہ مخالفت نون لیگ ہی کرتی ہوگی، اور اس وقت چودھری افتخار کے سب سے بڑے وکیل تھے وہ نواز شریف صاحب تھے۔ ان کی جو تحریک تھی اس کی ساری جو ہے فنڈنگ تک جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کر رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد جس طرح ججز کو آزادی ملی تو انصاف تو قوم کو نہیں ملا، جج جو ہے وہ آزاد ہو گئے، وکلا جو ہے آزاد ہو گئے۔ جو اتنی بدماشی اس وکلا تحریک کے بعد وکیلوں نے کی ہے، کیا اس سے پہلے ان کی اتنی بدماشی تھی؟ صحیح۔ ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ ملک میں سب کچھ انصاف کے لیے ہو رہا ہوتا تو نظر آتا۔ ابھی بھی جو کہتے ہیں نا کہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں، عامر صاحب نے بھی مثال دی، تو نئے چیف جسٹس کا جو ہے نا وہ فیصلہ ہی بولے گا فارم 47 کا، کہ اس پہ چپ رہنا ہے یا بولنا ہے۔ صحیح۔ جی الیاس صاحب، لیکن گورنمنٹ